ہجرت کے تیسرے سال 625 عیسوی میں جنگ احد لڑی گئی، جس جنگ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھ میں تلواریں تھیں، جنہیں وہ بے مہا چلا رہے تھے۔ جس طرف رخ کر رہے تھے، صفوں کی صفیں الٹی جاتی، لاشوں کے انبار لگ جاتے۔ اچانک عرب کے مشہور شمشیر زن سبا کے ثانی سے آمنا سامنا ہو گیا۔ جنگجو سبا نے کہا، مقابلہ کرو گے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت غضبناک شیر کی طرح بپھرے ہوئے تھے۔ بولے، ہاں او ختنے کرنے والے کی بیٹے، اللہ رسول کے دشمن۔ اس کے ساتھ ہی دستے قضا حرکت میں آیا اور سبا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ سبا آخری بد نصیب تھا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ اس کو ٹھکانے لگاتے وقت حضرت حمزہ کے ذرا پیٹ سے کسک گئی تھی۔ وحشی کسی ایسے ہی موقع کی طاق میں ایک چٹان کی آڑ میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کے پیٹ کا نشانہ لے کر پوری قوت سے نیزہ پھینکا۔ وحشی اس کام کا ماہر تھا، چنانچہ اس کا پھینکا ہوا نیزہ آپ کی ناف سے ذرا نیچے آ کر لگا اور آپ کا شکم کٹ گیا۔ غضبناک ہو کر وہ وحشی کی طرف لپکے، مگر وحشی دور تھا اور انتہائی طاقت سے پھینکا ہوا نیزہ اپنا کام کر چکا تھا۔ لڑکھڑا کر گر پڑے، جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ جنگ ختم ہو گئی تو وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ چاک کیا اور ان کے جگر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ابو سفیان کی بیوی ہند کے پاس لے گئے اور کہا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے تمہارے والد کے قاتل کو مار ڈالا ہے تو تم مجھے انعام ملے گا۔ ہندا نے کہا، اس وقت جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرا ہوگا، اس کے علاوہ گھر جا کر 10 دینار مزید دوں گی۔ وحشی خوش ہو گیا اور حضرت حمزہ کے جگر کا ٹکڑا ہندا کو دے کر کہا، یہ رہا تمہارے دشمن کا کلیجہ۔ ہندا نے کلیجہ لے کر چبا ڈالا اور یوں دل ٹھنڈا کیا۔ پھر حسب وعدہ اپنے تمام زیور اور قیمتی کپڑے اس وقت وحشی کے حوالے کر دیے۔ تعجب ہے، کلیجہ چبا کر بھی اس کو تسلی نہ ہوئی۔ آخرکار وہ خود حضرت حمزہ کی لاش پر گئی، ان کے کان اور ناک کاٹ کر ہار بنایا اور گلے میں ڈال لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مکہ واپس پہنچنے تک یہ ہار اس کے گلے میں پڑا رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم نے حضرت حمزہ کی لاش دیکھی جو پوری طرح مبارک اعضاء کو کاٹ کر مسخ کی گئی تھی تو نہایت ہی آرزدہ ہو کر فرمایا، اب اس سے زیادہ دلی اذیت مجھے زندگی میں کبھی نہیں ہوگی۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق نبی کریم بنی عبدہ الشہل کے مکان کے پاس سے گزرنے لگے تو وہاں عورتوں کے رونے اور پٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جو جنگ احد میں شہید ہونے والے اپنے مردوں کے ماتم کر رہی تھیں۔ نبی کریم پر رقت طاری ہو گئی اور آنسو بہاتے ہوئے فرمایا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رونے والا کوئی نہیں۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی واپس بنی عبیدہ الشہل کے گھر گئے اور اپنی عورتوں سے کہا کہ وہ حضرت حمزہ کا ماتم کریں، لیکن جب نبی کریم نے ان کی چیخو پکار سنی تو انہیں مزید رونے دھونے سے منع فرما دیا اور بعد میں مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ مردوں کے لیے سوگ مناتے وقت بلند آواز سے ماتم نہ کریں۔ مورخین جنگ احد کے شہداء کی تعداد 70 بتاتے ہیں، جن میں سے 64 انصاری اور 6 مہاجرین تھے۔ احد کی جنگ کا خاتمے کے بعد شہداء کی لاشوں کو جمع کیا گیا۔ سید شہداء حضرت امیر الحمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر نبی کریم نے پہلی نماز جنازہ پڑھی، پھر ایک ایک شہیدان ان کے پہلو میں رکھے گئے اور اس کی نماز جنازہ ہوئی۔ احد کے دامن ہی میں شہداء کو ان کے خون آلودہ کپڑوں میں دفن کیا گیا۔ یہ گنج شہیدان احد ہے۔ مکہ کے بعد وحشی مدینہ منورہ میں اسلام قبول کرنے کی غرض سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ صحابہ کرام نے انہیں دیکھ کر نبی کریم سے عرض کیا، آقا یہ ہے وحشی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کا قاتل۔ نبی کریم نے فرمایا، چھوڑو اسے کیا کہنا، البتہ ایک آدمی کا قبول اسلام 1000 کافر کے قتل سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا واقعہ سنا۔
حضرت وحشی نے نہایت ہی شرمندگی سے سنایا۔ نبی کریم نے فرمایا ہو سکے تو میرے سامنے نہ بیٹھا کرنا، تجھے دیکھنے سے میرے چچا کا صدمہ تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ پس پشت بیٹھے رہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، مگر اس طاق میں رہے کہ کس طرح کفارہ ادا ہو سکے۔ آخر اس کفارہ کے ادا کرنے کی گھڑی بھی آ گئی۔ جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو حضرت وحشی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے بہترین انسان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بعد بدترین انسان مسلمہ کذاب کا قتل کر کے کفارہ ادا کیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارا نہیں گیا، ورنہ ذلت کی موت ہوتی کہ کفر کی موت ذلت کی موت ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے ہی میرے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا ہے؟ جی میں نے عرض کیا جی ہاں الحمدللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے ہاتھوں شہادت کی موت نصیب ہوئی اور میں ان کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہوا۔ اگر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارے جاتے تو یقیناً ذلت کی موت ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وحشی جاؤ اور اللہ کی راہ میں لڑو جیسے اس کی راہ سے روکنے کے لیے لڑا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت حمزہ کو ان کی شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا، چنانچہ نبی کریم نے بھی اس کی تصدیق فرمائی کہ بے شک میرے چچا کو شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا۔ نبی کریم جنت البقیع کی طرح شہدائے احد کی زیارت کو بھی باقاعدگی سے تشریف لایا کرتے تھے اور ان کو سلام پیش کیا کرتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہر دوسرے تیسرے دن شہدائے احد کی زیارت کو تشریف لاتی، آپ یہیں نماز پڑھتی اور شہداء کے لیے دعاؤں اور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتی اور یہ سلسلہ آپ نے اپنے وصال تک جاری رکھا۔